بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 10 رجب المرجب 195 ہجری ہمارے نام امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت با سعادت کا دن ہے اور بہت ہی عظمت والا برکت والا دن ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی عمر جب 47 برس ہو چکی اور امام کی کوئی اولاد نہیں تھی تو اس وقت لوگ کہنے لگے امام رضا علیہ السلام سے کہ آپ کی امامت بھی مشکوک ہے کیونکہ آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے، آپ لا ولد ہیں۔ تو امام نے فرمایا کہ ان قریب مجھے اللہ بیٹا عطا فرمائے گا جو میرا وارث اور جانشین ہوگا۔ اور خدا نے اس وقت جب امام رضا علیہ السلام کی عمر مبارک 47 برس ہو چکی تو اللہ نے امام کو ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام محمد تقی علیہ السلام رکھا گیا۔ امام کا نام محمد اور امام کی جو لقب ہے نجیب، مرتضیٰ، تقی اور جواد ہے، اور امام کی جو کنیت ہے وہ ابو جعفر ثانی ہے۔ 203 ہجری میں جب امام رضا علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا، اس وقت امام محمد تقی علیہ السلام کی عمر مبارک 7 سال تھی۔ اس وقت حاکم وقت نے مامون الرشید نے امام علیہ السلام کو مدینہ سے بغداد بلایا، لیکن جب بغداد کے قریب پہنچے سیاسی طور پر اپنے آپ کو بڑا کہنے کے لیے کہ ابھی دربار میں جانے کے لیے وقت نہیں ہے، پیش نہیں ہو سکتے آپ، تو امام کو کہیں باہر روک دیا گیا۔ لیکن اتفاق کے وقت جن کو دربار میں جانے کی اجازت نہیں دی گئی ان کے پاس بادشاہ خود چل کر آ گیا۔ ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ ایک جگہ پر کچھ بچے کھیل رہے تھے اور امام محمد تقی علیہ السلام ان بچوں کو دیکھ رہے تھے، جبکہ امام کی عمر مبارک 7 سال تھی۔ اتفاق سے بادشاہ کی سواری برآمد ہوئی اور بادشاہ کے ساتھ سارے اس کے سپاہی بھی تھے۔ بڑی شان و شوکت سے بادشاہ آیا، یوں ہی بچوں نے بادشاہ کی سواری کو آتا ہوا دیکھا، بچے ڈر کر بھاگ گئے۔ لیکن امام وقت امام محمد تقی علیہ السلام نے راستہ نہیں چھوڑا، اسی جگہ پر کھڑے رہے۔ جب بادشاہ قریب آیا تو بادشاہ نے پوچھا، اے بچے، سب بچے چھوڑ گئے راستہ، سب بچے چلے گئے، آپ نے راستہ کیوں نہیں چھوڑا، آپ یہاں سے کیوں نہیں گئے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ راستہ چھوڑنے کی 3 وجہ ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ راستہ تنگ ہو، آنے والے کو کوئی تکلیف ہوتی ہو جس کی وجہ سے جو بندہ پہلے موجود ہوتا ہے وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے، تو یہاں کوئی راستہ تنگ نہیں تھا جس کی وجہ سے میں راستہ چھوڑ دیتا۔ اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو بندہ پہلے کھڑا ہے وہ گنہگار ہوتا ہے، اس کا کوئی قصور ہوتا ہے، وہ مجرم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ڈرتا ہے کہ چونکہ میں نے گناہ کیا ہے، آنے والا بندہ جو ہے وہ مجھے سزا دے گا۔ اس سزا سے بچنے کے لیے وہ بھاگ جاتا ہے، راستہ چھوڑ دیتا ہے، اور میں نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا جس کی وجہ سے میں راستہ چھوڑ دیتا۔ اور تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ راستہ بھی تنگ نہیں ہوتا اور گنہگار بھی نہیں ہوتا انسان، لیکن آنے والا ایسا ظالم ہوتا ہے جو بلا وجہ سزا دیتا ہے، جو بلا وجہ ظلم کرتا ہے، اور مجھے تم پر یہ بھی امید نہیں تھی اور میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ تو بلا وجہ مجھے میرے اوپر ظلم کرے گا، لہٰذا راستہ چھوڑنے کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ بادشاہ نے تعجب کیا اور تعجب سے چلا گیا آگے، شکار پہ شکار کیا، شکار کرنے کے بعد واپس آتا ہے، واپس آ کر
اپنی مٹھی میں ایک مچھلی بند کرتا ہے اور مٹھی میں مچھلی بند کر کے اسی جگہ پر جہاں پہلے امام سے ملاقات ہوئی تھی پھر امام سے ملاقات ہو جاتی ہے اور کہتا ہے کہ مجھے ذرا یہ بتا کہ میری مٹھی میں کیا ہے۔ قربان جاؤں، رسول خدا کا فرزند امام محمد تقی علیہ السلام نے بڑی تفصیل سے بیان فرمایا کہ اے بادشاہ سن کہ اللہ نے اپنی قدرت سے زمین و آسمان کے درمیان دریا پیدا کیے ہیں اور پھر ان دریاؤں میں مچھلیاں پیدا کی ہیں، اور پھر بادشاہ کو شکار کا شوق پیدا ہوتا ہے اور وہ شکار کی غرض سے اپنے باز چھوڑتا ہے اور اس کا باز مچھلی پکڑ کر لے آتا ہے، اور بادشاہ وقت اس مچھلی کو اپنی مٹھی میں بند کر کے ہم آل محمد کا امتحان لیتا ہے۔ تو بادشاہ اور تعجب میں ہو گیا، اور بادشاہ نے امام علیہ السلام کو گلے سے لگایا اور پوچھا کہ تو کون ہے؟ امام نے فرمایا کہ میں محمد ابن علی ابن موسیٰ کاظم ہوں۔ اس نے ادھر ہی اعلان کر دیا بادشاہ نے کہ میں اس بچے کو اپنی بیٹی ام فضل کا رشتہ دیتا ہوں، اور پھر جب اپنے دربار میں لے گیا بادشاہ تو اس وقت لوگوں نے مختلف اعتراض کرنے شروع کر دیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تو اس بچے کو رشتہ نہ دے، جو ایک بچہ ہے جو غیر تربیت یافتہ ہے اور پڑھا لکھا نہیں ہے، اور اگر آپ اس کو رشتہ دینا بھی چاہتے ہیں تو پھر پہلے اس کی تربیت اور اس کی تعلیم کا بندوبست کریں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ تمہارے تمام عالموں سے زیادہ عالم ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ اس کو آزمائیں، اس کا امتحان لے، تو اپنے کسی بڑے عالم کو بلا لو جو اس کے ساتھ مقابلہ کر لے، مناظرہ کر لے۔ تو انہوں نے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے علماء کو بلایا، اور سب سے بڑا عالم جو اس وقت قاضی القضات بھی تھا یحییٰ بن اقسم کو بھی بلایا کہ امام محمد تقی علیہ السلام کے ساتھ مناظرہ کرے۔ جب وہ آ گیا اس نے اجازت مانگی اور اس کی خواہش کے مطابق امام کے ساتھ بٹھا دیا گیا، اور اس نے سب سے پہلے کہا، یحییٰ بن اقسم نے، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آپ سے سوال پوچھوں؟ امام نے فرمایا جی بسم اللہ، آپ پوچھیں۔ تو اس نے فقہ کا، کفارات کا سب سے مشکل ترین مسئلہ چھیڑ دیا اور کہنے لگا، مجھے ذرا یہ بتا، کوئی بندہ حالت احرام میں شکار کرے تو اس کا کفارہ کیا بنتا ہے؟ قربان جاؤں، جو فرزند رسول ہے اس پر سوال کر رہا ہے، جو ایک ہی محفل میں 30 ہزار سوالوں کے جواب دیتے ہیں، اس پر سوال کر رہا ہے۔ تو امام نے فرمایا، اے بندہ خدا، تیرا سوال ادھورا ہے، تو نے آدھا سوال کیا ہے، اپنے سوال کی تفصیل بیان فرما۔ وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا، ذرا آپ ہی بتا دے۔ تو امام نے فرمایا، اے بندہ خدا، ذرا یہ بتا، تو نے جو کہا ہے کہ حالت احرام میں شکار کرے تو اس کا کفارہ کیا ہے، یہ بتا اس نے کعبہ کے اندر شکار کیا ہے یا باہر شکار کیا ہے؟ شکار کرنے والا مرد ہے یا عورت ہے؟ مرد ہے تو پھر آزاد ہے یا غلام ہے؟ شکار جان بوجھ کر کیا ہے یا غلطی سے کیا ہے؟ پہلی مرتبہ کیا ہے یا پہلے بھی کر چکا ہے؟ شکار چھوٹا کیا ہے یا بڑا کیا ہے؟ وہ پریشان ہو گیا، یحییٰ بن اقسم حیران ہو گیا، حیران ہو کر کہتا ہے مجھے کوئی پتہ نہیں ہے، آپ ہی اس کا جواب فرمائیں، اور آپ نے ہی اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ امام نے تمام صورتوں کی بارے میں جواب فرمایا، اور جب جواب دے دیا تو امام کی حق میں نعرے لگنے لگے اور محفل ختم ہونے لگی۔ تو جب یحییٰ بن اقسم شرم کی وجہ سے اپنا سر جھکاتے ہوئے محفل سے جانے لگا
اس وقت مامون الرشید نے کہا کہ اب ذرا تجھ سے بھی ایک سوال کر لیا جائے، مرتا کیا نہ کرتا؟ تو یحییٰ بن اقسم نے کہا جی مجھ سے بھی پوچھے، اگر آ گیا تو ٹھیک، نہیں تو امام محمد تقی علیہ السلام سے میں مستفید ہوں گا۔ تو امام نے اس سے پوچھا اے بندہ خدا ذرا یہ بتا کہ ایک عورت ہے اور ایک مرد ہے، صبح کے وقت اس مرد کا اس عورت کو دیکھنا حرام تھا، پھر تھوڑی دیر کے بعد چاشت کے وقت اس کا دیکھنا مرد کا عورت کو دیکھنا حلال ہو گیا، پھر ظہر کے وقت وہ عورت حرام ہو گئی، پھر عصر کے وقت اس پر حلال ہو گئی، پھر مغرب کے وقت حرام ہو گئی، پھر عشاء کے وقت حلال ہو گئی، آدھی رات کے وقت پھر حرام ہو گئی، اور پھر صبح کو پھر اس کے لیے حلال ہو گئی۔ تو یہ کیا مسئلہ ہے، یہ کیسے ہے؟ وہ پریشان ہو گیا، کہتا ہے مجھے نہیں پتا، آپ ہی بیان فرمائیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اے بندہ خدا وہ عورت کسی کی کنیز تھی، اور جس نے پہلی نظر دیکھی تھی وہ اس کے لیے غیر محرم تھا، اور اس غیر محرم کا اس کے لیے دیکھنا حرام تھا، اور تھوڑی دیر کے بعد اس بندے نے اس سے خرید لی، اب اس کی کنیز بن گئی، اب اس کے لیے حلال ہو گئی، اب ظہر کے وقت پھر اس نے آزاد کر دیا اس کو تو پھر اس پر حرام ہو گئی، عصر کے وقت نکاح کر لیا اس کے ساتھ حلال ہو گئی، مغرب کے وقت طلاق دے دی تو حرام ہو گئی، عشاء کے وقت رجوع کر لیا تو پھر حلال ہو گئی، اور آدھی رات کے وقت پھر زہار کر دیا تو اس پر حرام ہو گئی، اور صبح کے وقت پھر زہار کا کفارہ ادا کر دیا تو اس طرح اس پر حلال ہو گئی۔ اس طرح ایک ہی عورت 4 مرتبہ ایک بندے پر حلال بھی ہو جاتی ہے اور 4 مرتبہ حرام بھی ہو گئی۔ دعا ہے خداوند متعال ہمیں امام محمد تقی علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔